معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین حنیف یعنی مذہب اسلام کا پیروکار بنایا۔ مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری مذہب، اپنا آخری دین قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب اسلام کے احکام کو آخری احکام قرار دیا ہے، اور قیامت تک یہ دین چلے گا۔ اور اس دین کے تعلق سے جو احکامات واضح طور پر آ چکے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کے بانی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ ابو الانبیاء ہیں اور نبیوں کے بھی آباء و اجداد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دنیا میں مبعوث ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو موحد اعظم کہا جاتا ہے۔ موحد اعظم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بہت آزمائشیں رکھیں، بہت امتحانات رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے بعد خود ارشاد فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ان کو جانچا، اور وہ امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد اس کا نتیجہ اور رزلٹ بھی ظاہر فرما دیا کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، تمام امتحان میں انہوں نے مکمل نمبر حاصل کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے امتحان لیا اور اللہ ہی نے رزلٹ بھی دے دیا کہ ابراہیم نے اپنے تمام سوالات کو پورے کر دیے، تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے۔ کیسا امتحان تھا؟ جب اللہ کسی کا امتحان لے گا تو ممتحن اپنے اعتبار سے امتحان لیتا ہے۔ جو ٹیچر اپنے سبجیکٹ میں مشہور ہوگا، ماہر ہوگا، وہ امتحان کیسا لے گا؟ تو اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور جو بندہ جتنا قریبی ہوتا ہے اس کا اتنا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ ایک امتحان تو ہمارا اور آپ کا ہے، اللہ ہمارا بھی امتحان لیتا ہے، آپ کا بھی امتحان لیتا ہے، لیکن ہمارا امتحان بہت ہی ہلکا ہوتا ہے۔ کبھی ہم کامیاب ہو پاتے ہیں، کبھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ کئی بار اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے،
تو جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اور جو جلد باز ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، وہ ناشکرے ہو کر امتحان میں پھسل جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہمارا امتحان کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا امتحان عبادت میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ اپنی دکان کا نقصان ذرا سا برداشت کر پاتے ہیں یا نہیں؟ تجارت کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو ہم اپنے کاروبار بند کر کے اللہ کے لیے نماز کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں؟ امتحان ہے۔ رات بہت گہری نیند سے سو رہے تھے، فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، ہم اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں یا نہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ گھر میں فاقہ ہے، کھانے پینے میں ذرا تنگی ہے، تو ہم برداشت کرتے ہیں یا نہیں؟ صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ گھر میں کوئی بیمار ہے، اس بیماری کے اندر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا شکوے کرتے ہیں؟ گھر میں موت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، تو ہم اللہ کے لیے کون سے لفظ کا استعمال کرتے ہیں؟ جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، ایسے موقع پر ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ صبر کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ کاروبار چل پڑا ہے، دکان چل رہی ہے، پیسے والے ہو گئے، آپ کے سامنے کسی غریب اور محتاج آدمی کو اللہ نے بھیج دیا، آپ وہاں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اپنی کمائی میں سے کچھ دیتے ہیں یا نہیں؟ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوئی، اضافی رقم میں 100 روپے میں 2.5 روپے اللہ کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب ہمارے امتحانات ہیں، یہ سب ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، تو ہم ان آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں یا نہیں، کھرے اترتے ہیں یا نہیں، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جیسی آزمائش تو ہم عام انسانوں کو، عام بندوں کو نہیں ہوتی۔ آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، انبیاء علیہم السلام کی کیسی آزمائشیں ہوئی۔ ہر نبی نے قربانیاں دی ہیں، آزمائشیں ہوئی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائش ہوئی، اللہ بھی فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، آزمائش اور جانچا، فَأَتَمَّهُنَّ، لہٰذا انہوں نے سارے امتحانات کو پورے کیے، سارے امتحانات میں مکمل ہوئے، کامیاب ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بہت سارے احکامات شریعت محمدیہ میں باقی رکھے گئے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک نبی دنیا میں آتا تھا، اور جب وہ انتقال کر جاتا تو دوسرے نبی آتے، تو پہلی شریعت ختم ہو جاتی، دوسری شریعت نافذ ہوتی تھی۔ پھر دوسرے نبی انتقال کر جاتے، تیسرے نبی آتے، تو اس کے بعد دوسری شریعت ملتی تھی۔
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین حنیف کے علم بردار تھے، جس دین حنیف کو لے کر آئے تھے، اس دین حنیف کے بہت سارے احکامات اس امت محمدیہ کے اندر بھی جاری رکھے گئے۔ آپ کو مثال دوں گا، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی شریعت سے آئی ہوئی چیز ہے۔ یہ جو ختنہ اور سنت ابراہیم جو کرتے ہیں، نام بھی سنت ابراہیم ہے، بچوں کے جو ختنے ہوتے ہیں، مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا، سنت ہے۔ یہ کن کی سنت ہے؟ سنت ابراہیم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بہت سارے احکامات لیے گئے، بلکہ باقی رکھے گئے۔ انبیاء علیہ السلام چلے گئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، توریت ان کو ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے، توریت ختم ہو گئی۔ اب توریت کی کوئی تلاوت نہیں کر سکتا، توریت کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، اور توریت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، زبور لے کر آئے، زبور کتاب دی اللہ نے، وہ انتقال کر گئے، وہ کتاب بھی ختم ہو گئی، ان کتابوں پر عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، آپ کو انجیل دی گئی تھی، انجیل کی بھی اب تلاوت نہیں ہوگی، اب صرف اور صرف قرآن کا حکم چلے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال کرنے کے بعد بھی ان کی شریعت سے بہت ساری باتیں رکھی گئی ہیں، برقرار رکھی گئی ہیں۔ ان میں ایک قربانی والا عمل بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی ہی قربانی ہے۔ یہ جو قربانی ہم اور آپ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ ہم نے صرف ایک بلڈنگ کو دیکھ لی، شاندار بلڈنگ ہے، ہم نے ایک عمارت کو دیکھ لیا کہ بہت اچھی نقش و نگاری کے ساتھ تعمیر تیار کی گئی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کتنے مستری نے، کتنے لیبر نے اس میں کام کیا ہوگا، کس طرح سے پریشانی اور قربانی اس کے لیے دی گئی ہوگی۔ ہم نے قربانی کے لیے ایک جانور خریدا، لیکن اس جانور کی قربانی کے نیچے اور اس کے پیچھے جو اس کا پس منظر ہے، ہمیں ان کی قربانیوں کو دیکھنا چاہیے، ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک آزاد ہو گیا، ہم آزاد بھارت میں زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، لیکن اس آزادی کے پیچھے قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو آزادی کیسے ملی ہے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آزادی کتنی قیمتی ہے۔ تو یہ قربانی بڑی قیمتی ہے، اس کو بہت سرسری نہیں لینا چاہیے اور بہت غیر معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دور تھا بت پرستی کا اور نجوم پرستی کا، ستارہ پرستی، ستاروں کی پرستش ہوتی تھی، پوجا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر اپنے نفع نقصان کو سمجھتے تھے۔ تو ایک تو بت بنا کر، پتھر کی بت یا مٹی کے بت بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے لوگ، اور دوسرا ستاروں سے وہ بد فعلی نیک فعلی لیا کرتے تھے، شگون لیا کرتے تھے۔ یہ دو چیزیں ان کے زمانے میں ان کی قوم میں بہت زیادہ رائج تھی، ایک تو بدھ کو پوجا کرنا، دوسرا ستاروں کی پوجا کرنا۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ باقاعدہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، نجومیوں نے، نجوم
یعنی جو ستاروں کو دیکھنے والے اور ستاروں کو دیکھ کر حالات بتانے والے، ستاروں کو دیکھ کر حالات بتانے والے کو نجومی کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں دیکھیے شرک اور کفر کس طریقے سے پھیلانے والے موجود تھے، اس زمانے میں بھی ہیں۔ حالات بتانے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ستارے دیکھ کر ہم غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے میرے دوستو، آج مسلمانوں کے ماحول میں، سماج میں بھی یہ بات ہے۔ شادی سے پہلے کہیں گے حضرت ستارہ دیکھنا ہے۔ اس زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر حالات بتانے والے کے توڑ کے لیے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا گیا تھا۔ بت پرستی کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بھیجا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بت کی پوجا کو توڑنے کے لیے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اور نجوم پرستی کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اور آج ہم نجوم پرستی میں ہیں، آج ہم ستاروں کو دیکھ کر شادیاں کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں یا اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان دو چیزوں کا بڑا زور تھا، بت پرستی اور ستارہ پرستی۔ تو نجومیوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا تھا کہ بادشاہ، ہم نے ستاروں کو دیکھ کر یہ پتہ لگا لیا ہے کہ آپ کی سلطنت میں ابراہیم نامی کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے اسی سال۔ وہ بچہ بڑا ہی چالاک ہوگا، بڑا ہی حکمت والا ہوگا، بڑی ہی طاقت والا ہوگا، بڑی ہی بصیرت والا ہوگا، اور اس بچے سے آپ کی سلطنت کو خطرہ ہوگا، آپ کے دین کا خطرہ ہوگا، آپ کے مذہب کا خطرہ ہوگا۔ ابراہیم نامی بچہ پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کی کرسی خطرے میں ہوگی، آپ کا دین خطرے میں ہوگا۔ جس دین پر آپ عمل کرتے ہیں وہ دین مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس بچے کا دین نافذ ہو جائے گا پورے ملک میں۔ نمرود اتنا سن کر حیران ہوا کہ میری ایسی مضبوط حکومت ہے، میری ایسی مضبوط سلطنت ہے، کوئی آ کر بچہ میری سلطنت کو ختم کر دے گا، کوئی بچہ آ کر میرے دین کو ختم کر دے گا۔ پورے عراق میں نمرود کی حکومت چلتی تھی، نمرود کا مذہب اور دین چلتا تھا، ایک بچہ آ کر کیسے ختم کر دے گا؟ لیکن دیکھیے کہ عقیدہ کیسا خراب ہوتا ہے، کسی کے کہنے پر لوگوں کا عقیدہ کیسے بگڑ جاتا ہے۔ نمرود بادشاہ تھا، طاقت و قوت والا تھا، لیکن نجومیوں نے اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، لیکن دوسرے شیطانوں کے چیلے وہ دوسری باتیں ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ آج بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے توجہ کو موڑ دیتے ہیں، اللہ کی جگہ پر شیطانوں کو ڈال دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو مؤثر بتاتے ہیں۔ تو نمرود کو جب نجومیوں نے یہ کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ آپ کی سلطنت کو چھین لے گا، آپ کے دین کو بدل دے گا، تو نمرود نے اس کی بات کو مان لیا اور کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ نمرود نے بھی وہی فارمولہ اپنایا جو اللہ کے دشمن فرعون نے اپنایا تھا۔ فرعون نے بھی کیا کہا تھا؟ اللہ نے اس کے قول کو نقل کیا ہے، اس کے نقل و حرکت کو نقل کیا ہے۔ فرعون کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا آپ کے ملک میں جو آپ کی سلطنت کو چھین لے گا، آپ کے مذہب کو بدل دے گا۔ تو فرعون نے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ فرعون نے کیا اعلان کروایا تھا اپنے ملک میں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جائے گا،
بیٹی پیدا ہوئی تو کوئی بات نہیں، بیٹی کو زندہ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سیم یہی فارمولہ نمرود نے بھی اپنایا اور اپنے ملک میں اعلان لگوایا، منادی کروا دی کہ 1 سال تک کوئی مرد اپنی بیوی سے نہ ملے، چونکہ 1 سال میں وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو 1 سال تک کوئی مرد اپنی بیوی سے نہ ملے۔ تم کتنی بھی تدبیریں کر لو، کتنی بھی تجویزیں پاس کر لو، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کی طاقتیں حیران ہیں، اسلام پر، مسلمانوں پر کنٹرول کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے کتنی میٹنگیں ہو رہی ہیں، کتنی سلطنتوں میں اس کے لیے کام چل رہے ہیں، کتنی طاقتیں، کتنے اربوں کھربوں پیسے اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، صرف اسلام کو روکنے پر، مسلمانوں کو روکنے پر۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پنپتا ہے، اسلام جس کو چاہتا ہے اس کو ترقی دیتا ہے۔ اسلام الحمدللہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں، اسلامی احکامات پر کیچڑ اچھالنے کی کوششیں کیسے کیسے نہ کی گئی، لیکن اللہ نے ہمیشہ اسلام کو ترقی دی ہے۔ تو نمرود نے بھی یہ اعلان کروایا کہ پورے سال، 1 سال تک کوئی مرد اپنی بیوی سے نہ ملے، اگر کوئی ملا اور اس کے گھر اگر بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، نہیں رکھا جائے گا۔ بیٹی پیدا ہوگی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی وہ حاملہ ہو گئیں، اور انہوں نے بھی اعلان سنا تھا، بہت سارے بچے پیدا ہوئے بیٹے، اور ان کو قتل کیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنے حمل کو چھپائے رکھا۔ کیا سوچا کہ ایک تو ہم عمر دراز ہونے کے بعد اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، ہم حمل سے ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے حمل کی اگر حفاظت نہ کی تو پھر بادشاہ کو معلوم ہوگا، وہ قتل کروا دے گا۔ تو بہرحال اپنے حمل کو چھپائے رکھا، اپنے شوہر سے بھی چھپائے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر سے بھی وہ اپنے حمل کو چھپائے رکھی، لیکن اپنے شوہر سے حمل کو کب تک چھپاتی؟ ظاہر کر دیا۔ بہرحال میاں بیوی دونوں طے کر لیے کہ ٹھیک ہے، حمل تو اب ٹک گیا ہے، اب ہم ولادت کا انتظار کرتے ہیں، اور ولادت گاؤں میں نہیں ہوگی، ڈیلیوری گاؤں میں نہیں ہوگی، گاؤں میں اگر ہوئی تو بادشاہ کو پتہ چل جائے گا، تو ہم کوئی اور جگہ انتخاب کرتے ہیں، کسی اور جگہ پر ڈیلیوری ہوگی، ولادت ہوگی۔ چنانچہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے لیے ایک پہاڑ کی جگہ میں کوئی غار تھا، اس کا انتخاب کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ولادت کے بالکل قریب ہو گئے تو ان کی امی جان اس پہاڑ کے غار میں چلی گئیں اور وہیں پیدا ہوئے۔ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر، کانوں کان کسی کو خبر نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اور اسی غار میں رہتے رہے۔ امی جان چھوڑ کر آ جاتی گھر پہ، گھر کا سارا کام کر لیتی، اور جب وقت ہوتا دودھ پلانے کا وہاں چلی جاتی۔ کتنے سال تک رہے اس غار میں؟ مؤرخین لکھتے ہیں کہ 5 سال تک اسی غار میں آپ کی تربیت ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 سال تک اسی غار میں ہیں۔ یہ امتحان نہیں ہے؟ زندگی امتحان سے شروع ہو رہی ہے۔ 5 سال تک وہاں تربیت پاتے رہے۔ جب پہلی بار وہ غار سے نکلتے ہیں تو دنیا نظر آتی ہے کہ کیا کیا ہے دنیا میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ابھی بچے تھے، لیکن آگے چل کر ان کو نبی بننا تھا، تو ان کا شروع سے ذہن بہت تیز، بہت اعلیٰ، بہت قوت پرواز بہت زیادہ، سوچ بہت تیز۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی غار سے نکلے تو اپنے ابا سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ساری چیزوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیے۔ ان کے باپ بتاتے رہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ ایک مرتبہ امی جان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امی جان سے باتوں میں سوالات کرنے لگے۔ وہ سوال ایسے ہیں جو کتابوں میں درج ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال، انتہائی خطرناک سوال، اپنی امی جان سے پوچھا کہ امی جان میرا رب کون ہے؟ چھوٹی عمر کے بچے کی زبان سے یہ سوال، چھوٹی عمر کے بچے کی زبان سے یہ سوال انتہائی اہم ہے، میری امی جان میرا رب کون ہے؟ تو ان کی امی نے کہا کہ بیٹے تمہارا رب میں ہوں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اس کا لغوی اور ڈکشنری ترجمہ ہوگا پالنے والا اور پرورش کرنے والا۔ تو ان کی امی نے کہا کہ بیٹے تمہارا رب میں ہوں، اس لیے کہ میں تمہاری پرورش کر رہی ہوں، میں تمہیں پال رہی ہوں، میں تیری خدمت کر رہی ہوں، دودھ پلا رہی ہوں، کھانا کھلا رہی ہوں، تو تیرا رب میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے امی آپ کا رب کون ہے؟ تو امی جان نے کہا کہ میرا رب تمہارے ابو ہیں، آزر ہیں، اس لیے کہ وہی ہمیں کھانا خوراک دیتے ہیں، وہی خرچے دیتے ہیں، انہی سے ہمارا گھر چل رہا ہے، تو وہ ہمارا رب بن گئے۔ پھر کہا کہ اچھا ان کا رب کون ہے؟ تو پھر امی جان نے کہا کہ ان کا رب ملک کا بادشاہ نمرود ہے، اس لیے کہ اسی سے خرچہ چل رہا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے ملک کا مالک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا امی جان نمرود کا رب کون ہے؟ اتنا سننے کے بعد ان کی امی جان سمجھ گئی کہ یہ تو سلسلہ رکے گا نہیں، چنانچہ ان کی امی نے غصے میں آ کر منہ پہ ایک تماچا ماری اور کہا بیٹے بڑی بات نہیں کرتے، تجھے معلوم نہیں کہ یہ نمرود ملک کا بادشاہ ہے اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی، نمرود ہی رب ہے اور نمرود کے اوپر کوئی نہیں۔ چنانچہ نمرود کہا بھی کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں۔ ایک آسمان پر رب ہے اور ایک زمین پر رب ہے، زمین پر رب میں ہوں، نمرود کہا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تماچا مار کر خاموش کر دیا، لیکن وہ نبی بننے والے تھے، ان کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات آئے۔ ذہن پاکیزہ ہے، قلب پاک ہے، تو اس طرح کا سوال آنا لازمی تھا، چونکہ آپ کو اعلان حق کرنا تھا، توحید کا اعلان کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں کروائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اس کے بعد پھر حالات بدلے، قوم بت پرست تھی، ان کو راہ راست پر لانا تھا، نجوم پرست تھی، ان کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہیں، قوم سے آپ پریشان ہو گئے، قوم نے دیکھا کہ اب بات ماننے والی نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سمجھایا، وہ بھی سمجھا رہے تھے، قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا رہی تھی کہ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہ کریں، ہمارے مذہب پر عمل کر لیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تم بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کی پرستی کی طرف آ جاؤ، خدا پرستی کی طرف آ جاؤ، توحید کی امانت لے لو، توحید کو ماننے والے بن جاؤ۔ لیکن نہ بات ادھر سے مانی جا رہی ہے نہ ادھر سے مانی جا رہی ہے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا انداز بدل دیا، اور کیا ہوا، جن بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے انہی بتوں کو ایک مرتبہ توڑ ڈالا، اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر یہ تمہارے بت اگر خدا ہوتے، اگر یہ بت کے اندر کچھ طاقت ہوتی تو یہ بت اپنے سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو کھا سکتے تھے اور ان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، ان بتوں سے کوئی دشمنی نہیں لے سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بت عاجز ہیں، کمزور ہیں، یہ تمہاری کیا
اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. دیکھو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے. بہرحال ایک آزمائش یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود نے بھی سمجھ لیا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ان کا دین اب کنٹرول سے باہر ہے. لیکن نمرود نے چاہا کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے. نمرود نے چاہا کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے. میں آپ کو اشارتاً صرف واقعہ بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے کیسے امتحانات سے گزرے. ان کو دربار میں بلایا گیا اور نمرود نے کچھ سوالات کیے. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ دین کے داعی ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کنڈم کرنے کے لیے نمرود نے ایک چھوٹا سا پروگرام کروایا اپنے دربار میں اور کہا کہ تم کس خدا کی پوجا کرتے ہو, کس خدا کی تم پوجا کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں جو زندہ کو مردہ کر دے, جو مردے کو زندہ کر دے, میں اس کو خدا مانتا ہوں. تو نمرود نے بھی کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ 2 قیدی کو بلوایا اور جس قیدی کو رہائی ہونے والی تھی, جس قیدی کو جیل سے چھٹکارا ملنے والا تھا, اس کو قتل کروا دیا. اور کیا کہا کہ دیکھو جو زندہ رہنے والا تھا میں نے اس کو مار دیا, اور جس قیدی کو سولی پہ چڑھانا تھا اس کو اس نے رہا کر دیا. اور کہا کہ جو مرنے والا تھا میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا. تو زندے کو مارنا اور مرنے والے کو زندہ کر دینا یہ تو میرا بھی کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت ہی موٹے دماغ کا لگ رہا ہے. اب اس کے سامنے ایسا سوال کرنا چاہیے کہ یہ اس کو پورا نہ کر سکے, لوگوں کو نہ بتا سکے. یہاں تو تھوڑا سا اس نے دھوکہ دیا کہ جس کو سولی ملنے والی تھی اس کو رہائی ہو گئی, یعنی مرنے والے کو زندگی دے دیا, اور جس کو رہائی ملنے والی تھی اس کو سولی پہ لٹکا دیا, یعنی جس کو زندگی ملنے والی تھی اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا. تو یہ تو موٹے دماغ سے لوگوں کو اس نے کنفیوژن میں اور غلط فہمی ڈال دیا. اب ہم ایسا سوال کرتے ہیں کہ یہ اس کو پورا نہ کر سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے مغرب سے سورج کو نکالتا ہے اور مشرق میں چھپاتا ہے. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں چھپا دیتا ہے, ڈبا دیتا ہے. اب اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا برعکس کر کے بتا دے. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے تو اس کا الٹا کر کے بتا دے کہ سورج ادھر سے نکال اور ادھر ڈبا کر بتا دے. اتنا سننا تھا. فبوہت الذی کفر, وہیں کفر کا حلقہ ہو گیا, کفر کی حالت خراب ہو گئی اور کفر ہکا بکا ہو گیا. اور پھر نمرود غصے میں آ گیا. آج بھی باطل کو اگر مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو, اس کے پاس دلیل نہ ہو, تو وہ غصہ ہو جاتا ہے اور انتقام لینے پر تل جاتا ہے, ضد پہ آ جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لاجواب کر دیا. اس کی بے عزتی ہوئی بھری محفل میں, بھرے دربار میں. تو اب اس نے سوچا کہ اب ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے. چنانچہ نمرود نے آگ تیار کروائی کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوئی. بہت تفصیل ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے, اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مکمل کامیاب فرمایا. اس آگ میں ڈالنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت زندہ رہے, صحیح سلامت زندہ رہے. وہ آگ آپ کے لیے ایئر کنڈیشن روم میں جس طرح آرام ملتا ہے, اسی طرح اس آگ سے آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی. آپ صحیح سالم زندہ رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار قربانیاں ہیں. ایک آخری قربانی وہی ہے کہ جب آپ 80 پر 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، ان سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب کوئی اولاد نہیں ہوئی اور آپ چاہتے تھے کہ نبوت کی امانت اس کے اندر منتقل ہو، نبوت کی وراثت اور امانت جو ہے، امانت نبوت، وہ اس میں منتقل ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے جب کوئی اولاد نہیں ہوئی تو خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اولاد ہوتی، اور سارہ علیہ السلام یہ بھی چاہتی تھی کہ اگر میرے گود میں کوئی بچہ ہوتا تو میرے شوہر کو بھی اچھا لگتا، مجھے بھی اچھا لگتا۔ لیکن جب اولاد سے محرومی ہو گئی، 90 یا 95 سال تک حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب وہ اولاد سے مایوس ہو گئی تو انہوں نے ہی مشورہ دیا، پہلی بیوی، بڑی بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، ہو سکتا ہے اس سے اولاد ہو جائے۔ تو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی فرمائی، اور جب آپ 86 سال کی عمر کو پہنچ گئے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچے، تو پہلی بیوی سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی سے وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد ایک اولاد ہوتی ہے، ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ دونوں باپ بیٹے اور حضرت ہاجرہ، انہی کی قربانیوں کا، انہی کی اداؤں کا، انہی کی محنتوں کا آج ہر حج کے اندر ارکان ادا کیے جاتے ہیں، قربانیاں کی جاتی ہیں۔ انہی دونوں باپ بیٹے اور بیوی، ماں بیٹے اور باپ کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ارکان حج بنا دیا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا انہی ماں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر تشریف لائے تھے، پانی ختم ہو چکا تھا، اپنے شیرخوار بچے کو پانی پلانے کے لیے آپ ایک پہاڑ پر چڑھتی تھیں، دوسرے پہاڑ پر بھاگ کر جاتی تھیں کہ کہیں پانی نظر آئے، تو ایک طرف صفا ہے، دوسری طرف مروہ ہے۔ حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروے پر جاتی، اور انہی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، اپنے بیٹے کے لیے تڑپنا، اپنے بیٹے کے لیے قربانی دینا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ان کو حج کے لیے ارکان بنا دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی حاجی ایسا نہیں ہے جو صفا مروہ کے درمیان سعی کیے بغیر اس کا حج پورا ہو سکے، اس کا عمرہ پورا ہو سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی دونوں میاں بیوی اور بیٹے کی قربانیوں کی یادیں ہیں۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ یاد ہے۔ تو بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک لڑکا دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ خواب میں دیکھا تھا، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے لیے ان کو لے کر چلے اور وہاں قربانی ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ قربانی بیٹے کی نہیں چاہتا تھا، اس بیٹے کی جگہ پر جنت سے آ کر بکرا ذبح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس یاد کو اور اس طریقے کو ہماری شریعت میں بھی جاری رکھا، اور آج ہم اپنی شریعت میں جو قربانی کرتے ہیں وہ انہی باپ بیٹے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قربانی کو سنت ابراہیم کہا جاتا ہے، ملت ابراہیم میں یہ طریقہ ہمارے درمیان میں رچا بسا ہوا ہے، اور ہر مالدار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب کیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو جائے اور وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کی کوئی عید نہیں ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، قربانی کرنے کے لائق ہو۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ وہی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی۔
52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، اس کو گرام میں اگر کنورٹ کریں گے تو 612 گرام 35 ملی چاندی، 612 گرام 35 ملی چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا اتنی چاندی خریدنے کی اگر کسی کے پاس رقم ہے، پیسہ ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ 612 گرام 35 ملی چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا اتنی چاندی خریدنے کے لیے رقم ہے کسی کے پاس، تو وہ صاحب نصاب ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا کیش ہے، کل ملا کر اگر اتنی رقم بنتی ہے کہ 612 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس رقم ہو جاتی ہے، تو آپ مالدار ہیں اور آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہ گوشت بھی اللہ نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے، حلال رکھا ہے، ہم ہی اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں قربانی کے بعد گوشت کو جلا دیا جاتا تھا، گوشت کو دفن کر دیا جاتا تھا، قربانی میں گوشت کو نہیں کھاتے تھے، لیکن امت محمدیہ میں اللہ نے ایک انعام رکھا ہے کہ تم ہی قربانی کرو اور تم ہی اس کا گوشت کھاؤ۔ بلکہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے بندے، قربانی کے دن قربانی کے گوشت سے اپنا کھانا شروع کرو۔ قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اپنا کھانا قربانی کے گوشت سے شروع کرو۔ یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم میں سے جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے۔ قربانی کے دن قربانی والے عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر پڑتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی ہی نیکیاں قربانی کرنے والے کو ملتی ہیں۔ اس لیے اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے قربانی کریں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، قربانی کے ایام آج 19 ذی قعدہ ہے، 19 ذی قعدہ، اس میں 8-9 دن لے لیں، اس کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، پھر اس کے بعد اس میں 9 دن 10 دن لے لیں، کل ملا کر 20 دن سے بھی کم ہے۔ تو اس لیے ہمیں قربانی کی تیاری کر لینی چاہیے۔ جو حضرات جانور خریدنے والے ہیں، جانور خریدیں، اس کی حفاظت کریں، بڑے جانور کی حفاظت کریں۔ خاص طور سے ہر سال یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنے جانوروں کی نمائش نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے، نمائش کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں وہ اس کے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اگر کوئی بڑے جانور کی قربانی کرتا ہے، گائے کی کرتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ گائے برادران وطن کے لیے ان کی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور ہم قربانی کرتے ہیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لیے ہمارے بڑے علماء کیا فرماتے ہیں، اگر آپ بڑے کی کرتے ہیں تو آپ اپنے جانوروں کی نمائش نہ کریں، خواہ مخواہ کسی کو ہم تکلیف کیوں دیں، اور اگر راستے پہ آپ رکھتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو، رہ گزر کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں تو آپ اس کے رکھنے کا بندوبست کریں، ہماری عبادت سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔